اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67۔ ارشاد رب العزت: اے رسول، جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا وہ پہنچا دیجیے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت سر انجام نہیں دیا۔ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ خم غدیر کے میدان میں حجت الوداع کی واپسی سے صحابہ کرام کے مجمع میں اللہ کے حکم سے اس آیت کریمہ کی بنیاد پر رسول اعظم علیہ السلام نے مولائے کائنات، مولائے کل، وسیع مصطفیٰ، یعصوب الدین، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ کی حاکمیت، امارت، خلافت، حکومت اور ولایت کا اعلان فرمایا۔ میں نے یہ عرض کیا پہلی نشستوں میں کہ خالی من کنت مولا نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحبان کاٹ پیٹ کے بتاتے ہیں، قطع برید کر کے بتاتے ہیں، سینسر کر کے بتاتے ہیں۔ وجہ آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے کہ وہ کیوں۔ تو یہ مولائے کائنات علیہ السلام کی حکومت کی دلیل، اور آج یہ غدیر کی نویں قسط ہے، غدیر سیریز، خم غدیر سیریز، اور امامے کی پیغمبر اعظم علیہ السلام نے غدیر کے میدان میں مولائے کائنات کی تاج پوشی کی ہے، دستار بندی کی ہے۔ علی علیہ السلام کے سر مبارک پر امامہ باندھا ہے، اور ایسے باندھا جو پیغمبر اعظم، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے پیغمبر علیہ السلام نے کھول کے بتایا کہ یہ امامہ میں نے علی کے سر پہ اس طریقے سے، اس اسٹائل سے کہ سر پہ امامہ اور کپڑا بکایا پشت پر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بدر کی جنگ میں، حنین کی جنگ میں جو عرش سے فرشتے بھیجے تھے، عرشی، نوری، معصوم فرشتے، ان کے سروں پہ ایسے امامے بندھے ہوئے تھے جو میں نے علی کے سر پہ امامہ باندھا ہے۔ گویا پیغمبر اعظم علیہ السلام کو وہ منظر بدر والا، حنین والا اچھا لگا، بہترین لگا، من پسند لگا، اس لیے وہ آس علی کے سر پہ امامہ باندھ کر پوری کر دی کہ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے ملائکہ کو امامہ پہنا کر عرش سے بھیجا تھا، نوری، معصوم، عرشی۔ تو یہ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، تفصیل میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ 14 صدیوں میں ہم نے اپنے کانوں سے نہیں کبھی سنا کسی مولوی مولانا کے وائز میں، تقریر میں، جمعے کے خطبے میں، شبینے میں، ماہ مبارک کے تقریروں میں، پورے سال کی تقریروں میں کہ رسول نے علی کے سر پہ امامہ باندھا۔ تاج پوشی غدیر میں ہوئی ہے، دستار بندی علی کی رسول نے غدیر میں کی ہے، کہیں کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ اس لیے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ جب ان کی اتنی بہت ساری کتابوں میں، اتنے بڑے بڑے علماء اعلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو وہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ دین ہے؟ یہ ایمان ہے؟ کیا قرآن کا حکم نہیں ہے کہ قولوا قولا سدیدا؟ یہ کون سی ایمانداری کی علامت ہے کہ ایک چیز موجود ہے علی کے شان میں، علی کی فضیلت میں، علی کے حق میں، لیکن بیان نہ کی جائے، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں؟ تو یہ بھی ماننا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئے تو دل سے آئے، مانے تو دل سے مانے۔
تو مولا کائنات کے سر مبارک پر پیغمبر اعظم کا امامہ باندھنا خم غدیر کے میدان میں، یہ پہلی میں 2 نشستوں میں بتا چکا ہوں، اب تفصیلاً اور کچھ بتاؤں گا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، الامام الحافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی۔ امام ذہبی کو کون نہیں جانتا؟ کچھ اہل سنت کے ہاں اور شیعہ حیدر قرار کے ہاں یہ متعصب ہے، متشدد ہے، شدید ہے، سخت ہے۔ جی، اس کتاب کی 4 جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ شیخ علی محمد معوض اس کے محقق ہیں، شیخ عادل احمد عبد الموجود، ان دونوں نے تحقیق کی ہے اور اس پہ تعلیقات لگائی ہیں۔ میزان الاعتدال، اس کا صفحہ نمبر ہے میزان الاعتدال کا 67، یعنی جو آیت کا نمبر ہے 67 جو میں نے پڑھی، پیج نمبر وہی 67 ہے۔ اسی میں ہے کہ سمعت علی یقول اممنی رسول اللہ یوم غدیر خم، پیغمبر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول نے غدیر کے دن میرے سر پہ امامہ باندھا اور بقایا کپڑا بچا ہوا امامے کا پشت پہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شوقت ہے۔ جی، یہ دوسری کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، وہ امام ذہبی تھے، جو اس کے بعد بہت بڑا نام ابن حجر عسقلانی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ للحافظ ابی الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، تحقیق دکتر عبداللہ بن محسن الترکی۔ عبداللہ محسن ترکی کی اس پہ تحقیق ہے اور جزء 6 ہے، 6 جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 4141۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان علی علیہ السلام سے روایت ہے، راشد حبرانی ہے ان سے روایت، وہ علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ قال، علی علیہ السلام نے فرمایا، اممنی رسول اللہ یوم غدیر خم بامامۃ صدلہ طرفہا علی منکبہ، رسول نے بقایا کپڑا سر پہ باندھ کر پورا امامہ، جو باقی کپڑا بچا امامے کا بچا ہوا کپڑا پشت پہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسری کتاب ہے، الازہر شریف سے ہے، جمع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر للامام جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر السیوطی، کون نہیں جانتا، 3-in-1، مفسر، مورخ، محدث۔ المجلد 17، 17ویں جلد ہے اس کی، حقوق الطبع محفوظ ہے، اس کے طبع جدیدہ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 356، 356۔ حدیث کا نمبر ہے 366۔ ان علی علیہ الصلاۃ والسلام قال اممنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم بامامۃ فصدلھا خلفی، میرے سر پہ امامہ باندھ کر اور رسول نے بقایا کپڑا میری پشت پر چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا ثم قال، پھر فرمایا کہ اللہ نے یہی طریقہ جو بدر و حنین میں اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جو عرش سے فرشتے، نوری عرشی معصوم فرشتے بھیجے، ان کے سروں پہ ایسے امامے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کتاب ہے المہذب السنن الکبیر للبیہقی، الامام ابو عبداللہ محمد بن احمد عثمان الذہبی الشافعی، یہ وہی شمس الدین ذہبی۔ جزء 8 ہے، 8 جلد ہے، دارالوطن للنشر سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 3978۔ حدیث کا نمبر ہے 15668۔ اس میں ان علی علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات فرماتے ہیں، آگے راوی کا سلسلہ ہے کہ اممنی رسول اللہ یوم غدیر خم بامامۃ صدلھا خلفی، رسول نے میرے سر پہ غدیر کے دن امامہ باندھا۔ یہاں تاج پوشی ہو رہی ہے، یہاں دستار بندی ہو رہی ہے، اور مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، دوستی کا اعلان تھا۔ ارے بھائی دوستی تو ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، قرآن کا ہے، انما المؤمنون اخوہ،
مومن بھائی ہیں، دوست ہیں۔ وہ تو قرآن نے اعلان کر دیا بھائی چارے کا بھی، دوستی کا بھی۔ میں وضاحت سے ایک ایک گوشے پہ روشنی ڈالوں گا، جس سے ثابت ہوگا، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ دوستی کا اعلان نہیں تھا۔ مولانا طارق جمیل کا تو میں حوالہ دیتا ہی ہوں کہ انہوں نے بھری بزم میں اپنے واعظ میں فرمایا کہ بھئی مولا کے معنی دوست نہیں ہیں، مولا کے معنی آقا ہیں، سردار ہیں۔ تو یہ تو علی کی سرداری کا اعلان ہو گیا۔ ہماری 1400 سال کسی نے بات نہیں مانی، لیکن طارق جمیل صاحب نے دنیا کو بتا دیا۔ اب کوئی مانے نہ مانے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول اعظم جیسی ہستی کو خدا فرمائے کہ پہنچانا تیرا کام ہے، بس باقی یہ جانے اور میں جانوں۔ تو بتانے والے بتا دیتے ہیں، جو حق پرست ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو سنیں، اللہ نے ایسے بھیجا تھا حنین اور بدر کے میدان میں ملائکہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ میں۔ یہ ہے کتاب کشف غیاہب الظلام للعلامۃ شیخ سلیمان بن صاحبان رحمہ اللہ، اضواء السلف، وہاں سے چھپی ہے یہ کتاب کشف غیاہب الظلام۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 348۔ اس میں ہے ان علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم بامامۃ فصدلت طرفیہ علی منکبی، فصدلت طرفیہ، دونوں سائیڈیں امامے کے کپڑے کی چھوڑ دی پشت پر۔ یہ کتاب بہت بڑا نام ہے، المطالب العالیہ بالزوائد المسانید الثمانیہ للحافظ احمد بن علی ابن حجر عسقلانی، بہت بڑا نام، ذہبی اور ابن حجر عسقلانی بڑے نام ہیں جی جناب۔ اس کی المجلد عاشر ہے، 10ویں جلد ہے، دارالعاصمہ سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 273 ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 2208۔ ان ابی راشد الحبرانی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ اممنی قال اممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم بامامۃ صدلہا خلفی، رسول نے میرے سر پہ امامہ باندھا، بچا ہوا کپڑا میرے پشت پر، شولڈر پر، پشت پر ڈال دیا، اور فرمایا کہ ایسے ہے جیسے بدر و حنین میں اللہ نے ملائکہ کے سروں پہ امامے باندھ کر بھیجے تھے۔ یہ کتاب ہے نزہۃ الالباب فی قول الترمذی وفی الباب، حسن بن محمد بن حیدر الوائلی، اس کی تالیف ہے۔ یہ جزء اول ہے، دار ابن جوزی سے چھپی ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی گزرے ہیں 6 صدی کے، 597، ان کے نام پہ پورا مکتبہ ہے پبلشنگ کا۔ یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 2563۔ اس کی حدیث کا نمبر ہے 2797۔ اس میں سمعت علی علیہ السلام یقول، علی نے فرمایا، میں نے سنا اور علی نے فرمایا کیا؟ اممنی رسول اللہ یوم غدیر خم بامامۃ صدل بین طرفیہا علی منکبی، رسول نے میرے سر پہ امامہ باندھا، بقایا کپڑا پشت پہ چھوڑ دیا، اور فرمایا یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے ملائکہ کے سروں پہ بدر و حنین میں باندھ کر امامہ سر پہ بھیجا تھا۔ آگے چلیے، کتاب الفواکہ العدیدہ فی المسائل مفیدہ، الشیخ العلامہ احمد بن محمد المنقور التمیمی النجدی، 1407 ہجری میں یہ چھپی ہے کتاب۔ صفحہ نمبر اس کا 58 ہے۔ اس میں ہے کہ قال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے فرمایا، اممنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم بامامۃ فصدل طرفہا علی منکبی، رسول نے میرے سر پہ امامہ باندھا، اس کا بقایا کپڑا پشت پہ چھوڑ دیا۔ یہ کتاب فضائل امامہ، اللہ مفتی محمد فیض احمد اویسی، تحقیق ہے پروفیسر فقیر محمد عطاری۔ اس کتاب میں لکھا ہوا کہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے سر پہ امامہ باندھ کے
کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ عز و جل نے بدر و حنین کے دن ایسے ملائکہ سے میری مدد فرمائی جو اس طرز کا امامہ باندھتے ہیں، اس طریقے والے امامے۔ بے شک امامہ کفر و ایمان میں فارق ہے۔ تب رسول نے علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، ایک کتاب میں نے پڑھا، فرمایا کہ حاذ الامامہ حاجز بین الکفر والایمان الی یوم القیامہ، قیامت تک کفر و ایمان کے درمیان یہ امامہ حد فاصل ہے۔ اب یہ امامہ، امام والا علی، وہ بھی ثابت ہے حدیثوں سے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے محبت کرے گا مومن، تجھ سے بغض رکھے گا منافق، وہ بھی ثابت ہے۔ اگر یہ ہے کہ یہ امامے جو امامہ ہے اسلام میں، امامہ باندھنا، یہ امامہ باندھنا یہ بھی فرق دکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو اصل حقائق ہیں عوام کی کورٹ میں ہم پہنچا دیں۔ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے، اللہ نے عقل دی ہے، چھپانے سے کام نہیں چلتا۔ 14 صدیاں کام چھپتا چلا ہے، لیکن الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کام تمام ہو گیا۔ حقائق تیزی سے پہنچ رہے ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ پہنچ رہے ہیں۔ حقائق جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں وہ پہنچ رہی ہے، کھل کھل کے باہر نکھر کر آ رہی ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ہمارے مولویوں نے ہم سے یہ سب کچھ چھپا رکھا تھا، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔